جائے مسلمانوں کیا منہ لے کر کے اٹھو گے؟ جانتے ہیں شفا شریف میں قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا، اس کو موت آ رہی تھی، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، اللہ اکبر، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ابو بکر اور عمر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ وہ گستاخ نہیں تھا بلکہ گستاخان شیخین کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ اللہ اکبر، تو جو گستاخان شیخین کے ساتھ بیٹھے، صرف بیٹھے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو گستاخی کرے اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحے کی ہے۔ بندوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ آج یہ بحث چل رہی ہے کہ کون کب ایمان لایا تھا، کون کب ایمان لایا تھا۔ میں نے کہا کسی نے کبھی بھی ایمان لایا تھا، ایمان تو لایا تھا نا، حضور نے تو معاف کیا تھا نا، حضور نے تو چادر میں جگہ دی تھی نا۔ جس کو رسول اللہ امان دے دے، جس کو نبی امان دے دے، امتی کو حق کیا ہے اس کو امان سے باہر کرنے کا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے مسلمانوں اپنی حیثیت میں رہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں عالم ربانی کی توہین کرنے والا کفر تک جاتا ہے۔ جب عالم ربانی کی توہین کرنے والا کفر تک جاتا ہے، جو صحابہ کی توہین کرے، صحابہ کو گالیاں دے، یاد رکھنا اسٹیج پر کچھ بھی کہو، کمرے کی گفتگو تو اللہ سن رہا ہے، دلوں کا حال تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ان کے لیے دلوں میں کینہ نہ رکھو، ان کے لیے دلوں میں عداوت نہ رکھو۔ مسلمانوں کیا بات ہے، اگر رسول اللہ اونٹ کے چمڑے کی نالین پہن لے تو ہم اس نالین کو سر پہ رکھتے ہیں۔ آخر اونٹ کا چمڑا نہ دیکھا، کیا دیکھا؟ رسول اللہ کی نسبت دیکھی۔ تو جب رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اونٹ کا چمڑا سر پہ رکھا جاتا ہے تو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اصحاب مصطفیٰ کی تعظیم کیوں نہیں کی جاتی، ان کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ لیکن ایک بات یہ بھی خیال رکھنا، ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ جو صحابہ کو ہلکا جان رہا ہے، صحابہ کی بھی ادبی کر رہا ہے، کمروں میں بیٹھ کر کے اپنے ماننے والوں کو ان کے خلاف کان بھر رہا ہے۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جب اہل البیت پر کوئی گفتگو ہوتی ہے تو پھر اس کا منہ اترتا ہے کہ یہ اہل بیت کی فضیلت پڑھنے والا کوئی رافضی تو نہیں ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، اہل بیت کی فضیلت پڑھنا رافضیت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی گستاخی کرنے کا نام رافضیت ہے۔ ورنہ دیکھو اللہ اکبر، ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں سب نے کھل کھل کر کھل کھل کر صحابہ کی عظمت بھی بیان کی اور اہل بیت کی عظمت بھی بیان کی۔ آج اگر محفل میں نعرہ حیدری لگے تو کچھ لوگوں کے چہرے یوں اترتے ہیں، ہم نے خود منبر پہ محسوس کیا، ان کے نام نہیں جانتے وہ کون لوگ ہیں، اللہ اکبر، کہ محفل میں علی کا نعرہ لگ رہا ہے، کہیں رافضیوں کی محفل تو نہیں۔ میں نے کہا یہ فکر صحابہ نہیں ہے، فکر اہل سنت نہیں ہے۔ ہماری محفلوں میں صحابہ کے ساتھ علی مرتضیٰ کا نعرہ لگتا تھا، لگتا ہے اور انشاءاللہ لگتا رہے گا، بلکہ صحابہ نے تو معیار قرار دیا ہے ایمان کا علی مرتضیٰ کو۔ فرمایا جب لوگوں میں بدعتیں پھیلنے لگی، فتنے اٹھنے لگے تو محفلوں میں لوگ آتے تو ہم سوچتے کون اپنا اور پرایا ہے، تو جب لوگوں کو چھانٹنا چاہتے، لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتے اپنے اور پرائے کا فرق کیا ہے، تو ہم ذکر علی کرنے لگتے۔ علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے سمجھ جاتے ایمان والا ہے، جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے کہ منافق ہے۔ نعرہ تکبیر، اس لیے نعرہ رسالت، ذکر علی کرو مگر احترام صحابہ کے ساتھ، ذکر اہل بیت کرو احترام صحابہ کے ساتھ، صحابہ کا ذکر کرو اہل بیت کی تعظیم کے ساتھ، کیونکہ یہ دونوں رسول اللہ سے منسوب ہیں۔ بلکہ یوں کہہ لیں حضور کے ارد گرد ستارے گردش کر رہے ہیں، جو گردش گھر کے اندر کر رہے ہیں ان کو اہل بیت کہتے ہیں، اور جو گھر کے باہر کر رہے ہیں ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ حضور کی نسبت کا خیال کرو۔ آئیے اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے یہ بات عرض کروں، مسلمانوں ہم نے باتیں بہت کی، بہت باتیں کی، ہم سب جگہ ہیں، عمل کے میدان میں نہیں، عمل سے کورے، زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا
اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو پہنچنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ آئیے آج سے پہلے کچھ کیا جو کیا سچی توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف واپس آئیں۔ یاد رکھیے انسان جہاں جا کر جرم کا اعتراف کرے، جہاں جا کر اعتراف جرم کرنے سے انسان کی عزت گھٹتی ہے، لیکن ایک میرے اللہ کا در ہے جہاں آ کر انسان اقبال جرم کر لے تو میرا اللہ عزت گھٹاتا نہیں بلکہ عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ آؤ توبہ کرو۔ آج محرم شریف کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ محرم شریف حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا، یعنی جن 4 مہینوں کی حرمت اللہ نے روز اول سے مقرر کی ہے اس میں محرم الحرام بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث یہ ہے کہ رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے کی اہمیت ہے وہ ماہ محرم الحرام کے روزے، ماہ محرم شریف کے روزے۔ ان دنوں کو خرافات بدعات میں گزارنے کی بجائے عبادات میں گزارو۔ ہو سکے تو یہ طے کر لو کہ روزانہ میں نے نبی اور آل نبی پر 1000 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کہیں گے لوگ کہتے ہیں ارے بہت ٹائم لگے گا، کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت مختصر درود شریف، بہت مختصر درود شریف ہے۔ اگر اس درود شریف کو آپ نے پڑھا 1000 بار صرف 20 منٹ کا ٹائم لگے گا، 20 منٹ درود شریف پڑھو۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا صدقہ دو، خیرات دو۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، اس کو بھی دھیان سے کہ جو ہم خرافات پر اور بدعات پر پیسہ خرچہ کرتے ہیں اس پیسے کو اٹھا کے آپ وہ سادات کرام جو مالدار نہیں ہیں ان پہ خرچہ کرو، وہ علماء کرام جو مالدار نہیں ان پہ خرچہ کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ خرافات اور بدعات کے بارے میں توجہ کرنا۔ 2 گروپ ہیں، ایک گروپ کہتا ہے جائز ہے، ایک گروپ کہتا ہے ناجائز ہے۔ جو گروپ جائز کہتا ہے وہ بھی صرف جائز ہی کہتا ہے، نہ فرض کہتا ہے، نہ واجب کہتا ہے، نہ سنت کہتا ہے، نہیں کہتا نا۔ جو جائز ثابت بھی کر لے خرافات کو تو صرف جائز ہی کہہ سکے گا، فرض نہیں کہہ سکے گا، واجب نہیں کہہ سکے گا۔ لیکن بھائیوں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا تو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور آپ کو بتاؤں خاص طور پہ سادات کی خدمت، وہ جو مالدار نہیں ہیں، مستحق ہیں، یہ نہیں کہتا غریب ہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں کسی سید کو غریب کہوں، لیکن سادات جو مالدار نہیں ہیں، مالدار اگر آپ ان کی خدمت کریں تو ہوگا کیا؟ 2-3 باتیں سن لے، بات ختم کرتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی حج کو جا رہے تھے، حج کا ارادہ تھا، اور حج کے ارادے میں آپ نے یہ طے کیا کہ میں نے حج کو جانا ہے، پوری تیاری ہو گئی، ارادہ بن گیا حج کو جانا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کو پتا چلا کہ میرے پڑوس میں ایک سید صاحب رہتے ہیں اور وہ اس وقت تھوڑا پریشان حال ہے، حالات کے ستائے ہوئے اور حالات کے مارے ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ پڑوسی ہے، سید ہیں، میں ان کے نانا کے یہاں جاؤں، میں حج کے لیے جاؤں اور ان کو بھوکا پیاسا تڑپتا بلکتا چھوڑ کے جاؤں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس سال حج نہیں کریں گے، انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی دیکھیں گے، حج کی پوری رقم اٹھا کر اس سید صاحب کو دے دیا، اور اس کے بعد آنسو پوچھتے ہوئے اب صبر کرتے ہوئے رہ گئے۔ جب حج سے قافلہ واپس آیا تو لوگ ملاقات کرتے تھے تو عبداللہ ابن مبارک لوگوں کو کہتے تھے مبارک ہو حج، تو لوگ بھی کہتے تھے عبداللہ آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سوچتے یا اللہ میں گیا نہیں لیکن جو آتا ہے مجھے حج کی مبارک بات دیتا ہے، اسی فکر میں تھے، آنکھ لگی تو خواب میں غیب سے ندا آئی، کوئی کہنے والا کہتا ہے عبداللہ ابن مبارک تو نے میرے نبی کے شہزادے کی مدد کے لیے حج کو ملتوی کر دیا، تو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہم نے تیرا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے خرافات کی طرف خرچ کرنے کی بجائے
اپنے سادات جو مستحق ہیں ان کے لیے خرچ کرو. ایسے سادات ہیں میں نے کئی جگہ دیکھا, کوئی سبزی بیچ رہا ہے, کوئی آٹو چلا رہا ہے, کوئی چائے بیچ رہا ہے, ان کے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہے بھرنے کے لیے, ان کی بچیوں کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں مسلمانوں ہمیں اس کی طرف غور, ترجیحات کی طرف غور کیجئے, جہاں خرچ کرنے کا زیادہ فائدہ ہے اس کی طرف. بلکہ امام اہل سنت ایک حدیث لکھتے ہیں, آئیے اس حدیث کو بھی سنیں. کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بنو ہاشم پر احسان کیا, ان کی خدمت کی, ان کی مدد کی, آقا فرماتے ہیں مجھ پر واجب اور لازم ہے کہ جس نے بھی میری آل کی خدمت کی, مدد کی, نصرت کی, حمایت کی, محبت کی, آقا فرماتے ہیں مجھ پہ واجب ہے, لازم ہے کہ اس کا صلہ میں اس کو قیامت میں دوں گا جب وہ مجھ سے ملے گا. یہ حدیث لکھنے کے بعد میرے امام کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ, سنیوں دوڑو اور سادات کی خدمت کر لو, اس لیے کہ نبی کس کس کو ملیں گے کس کس کو نہ ملیں گے الگ عنوان ہے, لیکن جنہوں نے آل نبی کی خدمت کی ہوگی اس سے ملنے کا وعدہ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں. گویا کہ اور لوگ حضور کو ڈھونڈیں گے اور حضور اپنی آل کی خدمت کرنے والے کو صلہ عطا فرما رہے ہوں گے, لقاء کا شرف عطا فرما رہے ہوں گے. اس لیے میری گزارش ہے, ہم نے اپنے پیسوں کو, روپیوں کو بہت ضائع کیا خرافات پر, بدعات پر. کیا خرافات ہے, کیا بدعات ہیں؟ اپنے علاقے کے مستند معتبر علماء اور مفتیان کرام کے پاس بیٹھو اور بیٹھ کر کے سیکھو کہ کن خرافات سے اور بدعات سے بچنا ہے اور کون سی چیزیں اہل سنت و جماعت سے ہے. جیسے کہ لوگ تو شربت پلانے کو بھی بدعت کہہ دیتے ہیں. آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی شربت پلانا کون سی بدعت ہے؟ میرے امام لکھتے ہیں, وہ بھی کیا دلیل دی, فرمایا جب کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل سکتی تو امام عالی مقام کے نام پہ اگر مومنوں کو شربت پلایا جائے تو پھر اس کا صلہ کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں کرتے رہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.